بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر بڈانی ہے۔ آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پرسوں ننھے عمار کی وفات ہوئی، جس پہ پوری پاکستانی قوم کا دل دہل گیا، اور خدا ایسا جو ہے وہ کسی کے بچوں کے ساتھ نہ کرے، اور کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی پیارا اپنوں کی یاد میں جو ہے وہ اس طرح سے دنیا سے نہ چلا جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریاست مدینہ کی دعوے دار پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دور حکومت میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، یہ اس دن کا واقعہ ہے کہ 19 جنوری 2019 کو صبح 9-10 بجے کے قریب، جب ایک فیملی سائی وال ہائی وے پر سفر کر رہی تھی، اور اس گاڑی کے اندر 2 مرد اور ایک خاتون اور 4 بچے سوار تھے۔ وہ جا رہے تھے اپنے رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کے لیے، جب سی ٹی ڈی کے نوجوانوں نے وہاں پر گاڑی آگے لگا کر ان کے اوپر برسٹ کھول دیے اور فائرنگ، اندھا دھند فائرنگ کر کے 2 مردوں کو، جبکہ ایک خاتون اور ایک 13 سال کی بچی کو اسی وقت جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ وہاں پر ان کو گولیاں ماری گئی، 12 13 گولیاں ہر کسی کے حصے میں آئی، جبکہ 3 بچے وہاں پر بچ گئے موقع سے، اور ان بچوں کو لے کر سی ٹی ڈی کے اہلکار قریبی پیٹرول پمپ پر گئے اور وہاں پر ان بچوں کو چھوڑ دیا۔ بعد میں سی ٹی ڈی کی طرف سے یہ موقف آیا کہ یہ اغوا کار تھے اور بچوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے، جبکہ بچے کا جب بیان آیا، ان میں سے جو بچے بچ گئے تھے اس کا بیان آیا کہ یہ میرے والدین تھے، میرے امی ابو میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور ایک ہمارا قریبی جو ہمسایہ تھا اس کی گاڑی میں ہم لوگ جا رہے تھے، اور ہم شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے، جب سی ٹی ڈی کے اہلکار آئے اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد سی ٹی ڈی نے اپنا موقف بدلا کہ ان میں سے جو ایک ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، جس کا نام ذیشان تھا، اس کا تعلق داعش نامی تنظیم سے تھا، اور وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا، اور ان کا سہولت کار تھا۔ وہ گاڑی بھی داعش کے لوگوں کے زیر استعمال رہی ہے۔ تو یہ موقف انہوں نے دیا، جس کی بعد میں جے آئی ٹی نے جب تحقیقات کی تو اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ نہ ہی تو وہ بندہ دہشت گرد تھا، نہ ہی کوئی ایسا کچھ تھا۔ وہ گاڑی جو ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت میں تھی، وہ گاڑی اس کی اپنی تھی، اور وہ کمپیوٹرز وغیرہ کا جو ہے وہ کام کرتا تھا، اس کی دکان تھی۔ اور جبکہ دوسرے جو خلیل تھے، جو صاحب ان کے ساتھ اپنی فیملی کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، ان کی کریانہ کی دکان تھی، اور وہ اس دن رینٹ پہ جو ہے وہ ان سے گاڑی لے کے اور ساتھ ان کے جو ہے وہ جا رہے تھے، وہ سفر کر رہے تھے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ پاکستان کے پولیس کے جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے نوجوان جو ہے وہ آئیں گے اور اچانک ان پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور ان کو بعد میں جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا، یا ان کو اغوا کار قرار دے دیا جائے گا۔ یہ سارا واقعہ ہوا، جس پر سی ٹی ڈی مسلسل اپنا موقف بدلتی رہی، اور بعد میں دہشت گردی کی عدالت نے ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر ان تمام پولیس اہلکاروں کو رہا کر دیا، جو سی ٹی ڈی کے جو اہلکار تھے ان کو رہا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا، سوچیں ان ننھے معصوم بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی، جب ان کے سامنے ان کے ماں باپ کو، ان کی بڑی بہن کو اسی وقت جو ہے وہ موقع پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور برسٹ کھولے گئے، گاڑی کے اوپر جو ہے وہ اندھا دھند فائرنگ کی گئی، پوری گاڑی تباہ کر دی۔ اور اس بندے کا کیا قصور تھا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ ساتھ ان کے شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے بیوی بچے، اس کی بوڑھی والدہ، وہ اپنے گھر کا واحد خود کفیل تھا، اور وہی اپنے گھر کے تمام انتظامات، تمام چیزیں جو ہے وہ مینج کر رہا تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی، اس کے بعد ان کے کرنے والا کوئی نہیں تھا ان کے لیے۔ اس کا چھوٹا بھائی جو تھا وہ بھی ابھی پڑھ رہا تھا ان دنوں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اپنے جو بندوں کی لاشوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ سیاست کرنے میں ماہر ہے۔ کتنے سارے لوگوں کو سوشل میڈیا پر، کتنے سارے لوگ اس کے اوپر پروپوگنڈا کر رہے ہیں، بہت سارے جو ان کے پیڈ ان پیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ کے پروپوگنڈا کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہلچل کا سماں ہے۔ میں پچھلے 2 دن سے یہ تمام چیزیں دیکھ رہا تھا، تمام چیزیں نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعے ہیں، جن میں سے میں ایک اور واقعے کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ واقعہ بھی 2 جنوری 2021 کو رات 2 بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، جب اسامہ ستی نامی نوجوان H11 جو ہے وہ اپنے دوست کو چھوڑ کر رات کو واپس آ رہا تھا۔ تو G10-4 اسلام آباد کا علاقہ ہے، وہاں پر پولیس کے ناکے پر اندھا دھند پولیس والوں نے فائرنگ کی، اور اس 22 سال کے نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، اور گولیاں بھی سامنے سے چلائی گئیں۔ میرا سوال یہ ہے
کہ جہاں پر احسان اللہ احسان جیسے دہشت گرد اور کلبھوشن یادو جیسے دہشت گرد زندہ پکڑے جا سکتے ہیں، اور احسان اللہ احسان تو ملک چھوڑ کر فرار بھی ہو چکا ہے، اور یہی کہا گیا بعد میں ہمارے اداروں کی جانب سے کہ وہ فرار ہو چکا ہے، تو جب ان جیسے لوگ زندہ پکڑے جا سکتے ہیں، ہزاروں لوگوں کے قاتل زندہ پکڑے جا سکتے ہیں، تو یہ معصوم لوگ، کیا ان کو روک کر ان کی تلاشی نہیں لی جا سکتی تھی؟ کیا ان کو روک کر ان سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ کیا وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں؟ اسی طرح ساتھ ہی ساتھ اسامہ ستی نامی نوجوان پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ چرس اور افیم وغیرہ کا کاروبار کرتا تھا اور اپنے ساتھ منشیات کی بھاری مقدار لے کر جا رہا تھا، اور پولیس نے ناکے پر روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا۔ پولیس نے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی، اور کوششیں کرتے کرتے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ساتھ میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے، یہ تصویریں چل رہی ہوں گی، اسامہ ستی جو نوجوان تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا دیرینہ کارکن تھا، اور بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہر جگہ جلسوں میں ہر جگہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا تھا، ہر جگہ جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا؟ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا، یا اس کو منشیات فروش قرار دے کر اس کو سزا دی جائے گی؟ میں سائی وال کے واقعے کے بچوں کا دوبارہ سے ذکر کرتا چلوں کہ ان بچوں کو انصاف نہیں ملا، اور وہ واقعہ جو ہے وہ بالکل خاموش کروا دیا گیا، ان کی فیملی کو بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کی جانب سے، اتنا پریشرائز کیا گیا کہ انہوں نے بالآخر نہ ہی انہوں نے کہیں اپیل کی، نہ انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا، نہ کسی اور عدالت میں جو ہے وہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں ان کو انصاف ملنے والا نہیں ہے۔ آج وہ بچے کی سال میں یہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ وہ ریاست پاکستان سے ان کا یہی سوال ہوگا کہ ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے ماں باپ کو ان کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا، ان کے ان کی بہن کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا، وہ معصوم بچے تھے، ایک کی عمر 4 سال تھی، ایک بچے کی عمر 6 سال تھی، اور ایک بچہ 8 سال کا معصوم بچہ تھا۔ جب انہوں نے وہاں پر وہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بیان کیا، میڈیا والوں کو بتایا، تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ وہ لمحہ ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ جب وہ بچے معصومیت سے آہو بکا کر رہے ہوں گے، وہ بچے رو رہے ہوں گے، تب تمام لوگوں کا دل دہل گیا، اور اس کے بعد ان کیس کی جو ہے وہ جے آئی ٹی بھی بنائی گئی، لیکن کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، ملزمان کو کسی بھی قسم کی سزا نہیں دی گئی۔ سی ٹی ڈی کی جانب سے یہ موقف دیا جاتا رہا کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، اور یہ ہمیں جو ہے وہ معلومات ملی تھی، اور مصدقہ ہمارے پاس اطلاعات تھیں کہ اس گاڑی کے اندر دہشت گرد جا رہے ہیں، اور تبھی جا کے ہم نے آ کے فائرنگ کی اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا اور اسی وقت مار دیا۔ اس کی ویڈیو بھی ہمارے سامنے آئی تھی، اور میں وہ تمام فوٹیجز بھی چلانے کی کوشش کروں گا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے عام انسان کا دل کانپ جائے۔ کل پرسوں جس واقعے پر کہا جاتا رہا کہ 25 کروڑ لوگ، یہ 25 کروڑ لوگوں کا قتل ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی جو ہے وہ لاشیں ہیں، یہ کوئی ایک بچے عمار کی لاش نہیں، یہ 25 کروڑ لوگوں کی لاش ہے۔ تو اس طرح کے کتنے سارے واقعات ہمارے سامنے سے گزر چکے ہیں، کتنے سارے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن ہم چند دن سوشل میڈیا پر واویلا مچاتے ہیں، بہت زیادہ شور کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد مکمل خاموشی ہو جاتی ہے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان بچوں کو انصاف نہیں ملا، کیا اس وقت یہ عوام بول رہی تھی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اس وقت تنقید کی تھی، یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو تھے اس وقت بولے تھے، یا ہماری عوام جو ہمیشہ جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے بولتی ہے اور اس کے بعد واقعات بھول جاتی ہے اور خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے؟ کیا ان بچوں کو انصاف دینا ریاست کا، اس وقت کی حکومت کا کام نہیں تھا؟ کیا ان کو جو ہے وہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ان کو دلاسا نہیں دینا چاہیے تھا؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور وہ بچے آج غم کسی جو ہے وہ تصویر بنے بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ رنجیدہ ہوں گے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، اب کس طرح سے پل رہے ہوں گے، ان کی سرپرستی کون کر رہا ہوگا، ان کا خیال کون کر رہا ہوگا، کیونکہ ماں باپ کے علاوہ تو کوئی اتنا قریبی نہیں ہوتا جو کیئر کر سکے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کو سنبھال سکے۔ لیکن تب وہ بچے تو وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اب 10 سال کے ہو چکے ہوں گے، 8 سال کے، اور اس طرح سے جو ہے وہ گیپ میں آ چکے ہوں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس دن بھی آواز بلند کرتے اور اپنی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے، جس طرح سے آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آج جس طرح سے جو ہے وہ لاشوں پر جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہ اس وقت کیا جاتا تو آج اس طرح کے واقعہ نہ ہوتا، جس طرح سے یہ عمار بچہ، جو معصوم بچہ اس جہان فانی سے چلا گیا، تو اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہوتا۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔